جامعہ جامعہ اے میرے جامعہ، اے میرے جامعہ 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 اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل اپنے معیار تعلیم کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک منفرد شناخت قائم کیے ہوئے ہے۔ 16 ایکڑ قطع اراضی پر قائم اس جامعہ میں فی الوقت 850 منتخب طلبہ ایک خاص تعلیمی نظام کے تحت زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ جامعہ کی تاریخی درسگاہیں، مختلف علوم پر 40,000 کتابوں اور نادر مخطوطات سے مزین اس کی لائبریری، ہزاروں مصلیوں کا روحانی مرکز، اس کی عالی شان مسجد، عالمی معیار سے مطابقت رکھتے اس کے ہاسٹلز، ہائیجین کا خاص خیال کر کے تینوں وقت کھانا تیار کرتا اس کا کچن اور وسیع ڈائننگ ہال، یہ ساری سہولیات جامعہ کے طلبہ کو یکسو ہو کر صرف حصول تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن یہ 120 سال قدیم ادارہ یوں ہی نہیں اس مقام تک پہنچا، بلکہ اس کے بنیاد گزاروں نے اسے اس مرتبے تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ سن ہجری 1326 یعنی سن 1908 عیسوی کی بات ہے۔ معروف عالم دین مولانا احمد حسن بھام سملکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتب کو جو آپ نے اپنے مکان میں شروع کیا تھا، طلبہ کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے سملک کی مسجد میں منتقل کیا اور اس کا نام مدرسہ تعلیم الدین رکھا۔ 2 برسوں میں ہی جب مسجد کی جگہ بھی ناکافی ثابت ہونے لگی تو سملک سے متصل ڈابھیل کی عیدگاہ کے سامنے یعنی موجودہ جگہ معروف مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کی خصوصی دلچسپی سے حاصل کی، جو اس وقت برطانیہ سے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہندوستان لوٹنے پر کچھ برسوں کے لیے بڑودہ اسٹیٹ کے نوساری شہر میں بطور نائب صوبے دار تعینات تھے۔ اس نئی جگہ پر تعمیراتی کاموں کے سلسلے میں مطلوبہ فنڈ کی فراہمی کے لیے حضرت مولانا احمد حسن بھام ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، جہاں متمول گجراتی مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ شومی قسمت کہ اسی دوران ساؤتھ افریقہ میں طاعون جیسی مہلک وبا پھیل گئی اور مولانا اس کا شکار ہو گئے۔ سن 1918 میں محض 41 برس کی عمر میں آپ مدرسہ تعلیم الدین کی ترقی کی راہ میں شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد مدرسے کو سنبھالنے کے لیے نظر انتخاب اسی سرزمین کی علمی شخصیت مولانا احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، جو ان دنوں مفتی اعظم رنگون کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھے۔ مولانا احمد بزرگ سملکی مولانا احمد حسن بھام کے ہم نام ہی نہیں، ہم سبق بھی تھے، اس لیے آپ نے اس ذمہ داری کو بخوشی قبول کر لیا۔ آپ کے آنے کے بعد مدرسہ تعلیم الدین میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدرسہ اپنے طور پر جاری ہی تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں انتظامی امور پر کچھ اختلافات کی وجہ سے امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید علماء نے دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ بزرگوں کے اس اختلاف نے مدرسہ تعلیم الدین کے مقدر کو چمکا دیا، اس لیے کہ شاہ صاحب نے اپنے رفقا اور دارالعلوم دیوبند کے 200 طلباء کے ہمراہ مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلہ انوری کے ڈابھیل پہنچتے ہی مدرسہ تعلیم الدین جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین بن گیا۔ ایک طرف جہاں اس قافلہ انوری کی قیادت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری فرما رہے تھے، وہیں مفسر قرآن حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید سراج احمد رشیدی، حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی، حضرت مولانا سید بدر عالم میرچی، حضرت مولانا سید محمد ادریس سکھروڈوی، حضرت مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہاروی، حضرت مولانا محمد یحییٰ تھانوی، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی اور حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین جیسی عبقری شخصیات بھی اس میں شامل تھیں۔ پہلے یہ قافلہ سملک میں مولانا احمد بزرگ سملکی کے مکان پر
اور سملک کے دیگر مکانوں میں خیمہ زن ہوا، لیکن بعد میں ان کے لیے جامعہ کے احاطے میں خوبصورت مکانات تعمیر کروائے گئے۔ اہل سملک نے ان علماء اعظام کے استقبال میں اپنے گھروں کے ساتھ دلوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ ان کی اس قدر توقیر کی کہ شاہ صاحب کو کہنا پڑا کہ جیسی محبت اور مہمان نوازی سملک والوں نے کی ویسی اور کہیں نہیں ملی۔ ان اصحاب فضل و کمال کے آنے سے جامعہ کے در و دیوار سے علم کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ اسے بجا طور پر رشک بغداد یا دارالعلوم دیوبند ثانی کہا جانے لگا۔ علماء کرام کی اس کہکشاں نے جہاں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں تدریسی سطح پر علمی خدمات پیش کیں، وہیں قلم کے میدان میں بھی زبردست علمی سرمایہ تخلیق کیا۔ مجلس علمی کی شکل میں جامعہ کے احاطے میں ایک تصنیفی ادارہ قائم کیا گیا، جسے بعد میں اس عمارت میں منتقل کر دیا گیا جو ان علماء کی پہلی قیام گاہ تھی۔ شاہ صاحب کی بیشتر اہم کتابیں یہیں سے شائع ہوئی۔ فیض الباری شرح بخاری، العرف الشاذی، فصل الخطاب فی مسألۃ ام الکتاب، التصریف بما تواتر فی نزول المسیح جیسی کتابیں یہیں سے شائع ہوئیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شرح آفاق کتاب ازالۃ الخفاء عن الخلافۃ الخلفاء کا عربی ترجمہ یہیں ہوا۔ مجلس علمی کے اخراجات کی جملہ ذمہ داریاں مولانا محمد میاں سملکی اور ان کے بعد ان کے اہل خانہ نے اٹھائی۔ مولانا میاں محمد سملکی مولانا انور شاہ کشمیری کے وہی شاگرد ہیں جن کی شادی کی دعوت پر سب سے پہلے آپ سملک تشریف لائے تھے۔ اسی دوران ایسے واقعات پیش آئے جن سے جنگ آزادی میں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کا شاندار کردار بھی سامنے آتا ہے۔ سن 1930 میں نمک کے قانون کے خلاف گاندھی جی نے سابرمتی آشرم سے ڈانڈی کے ساحل تک ڈانڈی مارچ کا فیصلہ کیا۔ اس 388 کلومیٹر کے پیدل مارچ کا راستہ ڈابھیل کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ چنانچہ 3 اپریل 1930 کو جب یہ قافلہ کفلیتا پہنچا تو مولانا عبدالحی کو مولانا احمد بزرگ سملکی اور شاہ صاحب کے حکم پر جامعہ کے طلبہ کے ہمراہ گاندھی جی کا استقبال کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اس تحریک کی حمایت کے مکتوب کے ساتھ ساتھ اس میں ہو رہے مصارف کے لیے ڈابھیل اور سملک کے مسلمانوں کی جانب سے 51 روپے کا چندہ بھی پیش کیا گیا، جو برادران وطن کے چندے سے دگنا تھا۔ اس کے بعد جب جامعہ سے قریب دھامن گاؤں میں گاندھی جی نے قیام کیا تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کے حکم پر مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمن سوہاروی صاحبان گاندھی جی سے ملنے پہنچے۔ گاندھی جی نے اس وفد کا خیر مقدم کیا اور دوران گفتگو ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی، نمک اور گھاس پر ٹیکس لگانا منع ہے۔ تو جواب میں انہوں نے تصدیق کی، جس پر گاندھی جی نے ان سے درخواست کی کیا یہ بات تحریری شکل میں مل سکتی ہے۔ ان علماء نے حامی بھر لی اور دوسرے دن اس ضمن کی احادیث حوالے کے ساتھ لکھ کر گاندھی جی کو پیش کی۔ گاندھی جی بہت خوش ہوئے اور نوساری میں ہوئے عوامی جلسے میں اس فتوے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری تحریک میں نئی جان ڈال دی۔ جامعہ کے علماء اور اساتذہ ڈانڈی بھی پہنچے اور وہاں برطانوی پولیس کی زیادتیوں کا شکار ہوئے، لیکن گاندھی جی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح کسانوں پر عائد ظالمانہ ٹیکس کی عدم ادائیگی کے عوض برٹش سرکار کسانوں کی جائیداد ضبط کر کے اسے کوڑیوں کے بھاؤ نیلام کرتی اور اس سے اپنا ٹیکس وصول کرتی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس کے خلاف ایک تحریک چھیڑی اور لوگوں کو اس نیلامی میں حصہ لینے سے منع کیا۔ چنانچہ پارٹی دار سماج کے لوگوں نے جامعہ اسلامیہ ڈابھیل سے فتویٰ طلب کیا کہ کیا اس طرح کی نیلامی میں زمین جائیداد کی خریدی اسلام میں جائز ہے۔ اس ضمن میں مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی رحمہ اللہ نے انتہائی جرأت کے ساتھ فتویٰ صادر کیا کہ ایسا کرنا کسی مسلمان کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے اخیر میں آپ نے لکھا کہ تمام باغیرت مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس قسم کی نیلامی میں شریک ہونے، بولی لگانے اور خریداری سے بالکل الگ رہیں اور اپنی ایمانی قوت سے ثابت کر دیں کہ مذہب اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کسی حال میں اس بے غیرتی کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی اثنا میں
مولانا اسماعیل نانا نے اس فتوے کا گجراتی زبان میں ترجمہ کر کے اس کی ہزاروں کاپیاں تقسیم کروا دیں۔ اس سے فرنگی حکومت چراغ پا ہو گئی اور جس پریس سے یہ چھپا تھا اسے ضبط کر لیا۔ اس کام میں ملوث پائے گئے افراد کو جیل بھیج دیا۔ آج جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل اپنے اسی زرعی دور کے آغاز کو 100 سال مکمل ہونے پر ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کر رہا ہے، ایک ایسا یادگاری جلسہ جو نسل نو کے سامنے اس انوری قافلے کی ہمہ جہت خدمات کو وضاحت کے ساتھ پیش کر سکے تاکہ وہ اس انوری دور کی تابانی سے اپنے مستقبل کی راہیں منور کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔